بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سو باوجود اس کے بھی تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا سو عمدہ نقشہ بنایا اور اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا پھر انہوں نے اپنے ان اعمال کا وبال دنیا میں بھی چکھا اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہونے والا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضحہ لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی نسبت کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اللہ بے پرواہ سب تعریفوں والا یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں
واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور اس پر سزا دی جائے گی، اور یہ بعث و جزا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے۔ سو تم کو چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ کوئی مصیبت بدون حکم خدا کے نہیں آتی، اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر و رضا کی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں جس میں مصائب بھی داخل ہیں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کی دشمن ہے، تو تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے امر پر عمل مت کرو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو اور مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح
یعنی خلوص کے ساتھ قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جاوے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدرداں ہے کہ عمل صالح کو قبول فرماتا ہے اور بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے اور زبردست ہے۔